بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام نامی آتا ہے تو لکھتے وقت وہ آخر میں سلام لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ صاد لکھ دیتے ہیں، بعض میم لکھ دیتے ہیں، بعض عین لکھ دیتے ہیں، بعض سلم لکھ دیتے ہیں، اور بعض اوپر چھوٹا صاد بنا دیتے ہیں۔ یعنی درود شریف لکھنے میں ان حضرت کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ویسے لمبی لمبی کہانیاں لکھیں گے، لیکن جب درود شریف لکھنے کی باری آئے گی تو پھر یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اپنے پین سے یہ درود شریف کا شارٹ کٹ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان لفظوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ سارے مہمل الفاظ ہیں، بے معنی الفاظ ہیں، اور اس طریقے سے درود شریف کو شارٹ کٹ کرنا کہ ان کا معنی ہی بگڑ جائے یا بے معنی ہو جائیں، علماء نے اس کو سخت ناجائز اور مکروہ لکھا ہے، اور اس کو بیہودہ کام سے تعبیر کیا ہے کہ ویسے تم بہت ساری چیزیں لکھنے کے لیے تیار ہو، لیکن جب درود شریف کی باری آتی ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، سیاہی کو بچانے کا دل کرتا ہے، اور سلام، صاد، میم اور سب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض تو عوام میں یہ مشہور ہے، اور بعض آپ نے دیکھے ہوں گے مسجد کے امام یا بہت بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ لکھنے پہ آتے ہیں تو اس طرح کے شارٹ کٹ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ سخت محرومی کی بات ہے کہ تاجدار کائنات پر درود پڑھنے کے لیے، یہ لکھنے کے لیے آپ کو یہی ایسے شارٹ کٹ ملے تھے جن کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، تو ایسے درود شریف کو شارٹ کٹ کرنا جس کا کوئی معنی نہ بنے، یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی لکھیں، آگے علیہ الصلاۃ، علیہ الصلاۃ والسلام لکھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کرتے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے آگے سلام لکھ دیا تھا، تو آپ نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سوال میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلام لکھا ہے اور یہ سخت ناجائز ہے۔ یہ بلا عوام تو عوام 13ویں صدی کے بڑے بڑے اکابر کہلانے والوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی سلام لکھتا ہے، کوئی سلم لکھتا ہے، کوئی فقط صاد لکھتا ہے، کوئی علیہ الصلاۃ والسلام کے بدلے عم لکھتا ہے یا عین لکھتا ہے یا میم لکھتا ہے۔ ایک ذرہ سیاہی یا ایک انگلی کاغذ یا ایک سیکنڈ وقت بچانے کے لیے کیسی کیسی عظیم برکات سے دور پڑتے اور محرومی اور بے نصیبی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، یہ جہالت آج کل بہت جلد بازوں میں رائج ہے، کوئی سلام لکھتا ہے، کوئی عم لکھتا ہے، کوئی صاد، اور یہ سب بیہودہ، مکروہ اور سخت ناپسندیدہ اور موجب محرومی شدید ہیں۔ اس سے بہت سخت احتراز یعنی بچنا چاہیے۔ اگر تحریر میں 1000 جگہ نام پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہر جگہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے، ہرگز ہرگز کہیں سلام وغیرہ نہ ہو، علماء نے اس سے سخت ممانعت فرمائی ہے، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں تو بہت اشد حکم لکھ دیا ہے۔ اور انگلش میں بہت سارے لوگ پیس بی اپون ہم کو PBUH لکھ دیتے ہیں۔ اب جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کو شارٹ کر کے سلام لکھنا ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، ویسے پیس بی اپون ہم کو مختصر کر کے PBUH لکھنے کی بھی علماء نے اس کو بھی منع فرمایا کہ یہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ تھوڑا پین چلا لیں اور پورا پیس بی اپون لکھیں۔ اور پیس بی اپون کے حوالے سے بھی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیس بی اپون ہم کا مطلب ہے سلامتی ہو، پیس ہو حضور علیہ السلام پر۔ تو یہ تو آپ نے صرف سلام بھیجا، علیہ السلام بولا، آپ نے درود پاک نہیں پڑھا۔ تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ انگلش میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی آئے تو آگے عربی کے اندر ہی علیہ الصلاۃ والسلام لکھ دیں یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں۔ صرف پیس بی اپون ہم پورا لکھتے ہیں تو یہ سلام ہے، لیکن یہ درود نہیں ہے، تو درود سے محرومی ہوگی۔ اور جو یہ کرتے ہیں کہ پیس بی اپون ہم کو مختصر کر دیتے ہیں، یہ انتہائی محرومی اور ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔